السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی دوسری جماعت کی کتاب کرن کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے جزیرے میں پھلوں کا باغ۔ اوہ کتنی پیاری جگہ ہے یہ، اتنے سارے پھل، اور یہ کیا ہے؟ ہاں ہاں، سب ایک لٹکا ہوا پھل دیکھ کر ہنس پڑے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پھل کٹہل ہے، اس کا وزن ایک انسان کے وزن جتنا بھی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ وہاں یہ شغل کے طور پہ لٹکایا گیا تھا، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر سب نے تصویریں کھنچوائیں۔ زارا سارا کی گرمیوں کی چھٹیوں کی سیر کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ سارا کی چھٹیاں تھیں اور زارا دیکھ رہی تھی۔ یہ تربوز ہے، سارا نے بتایا، لیکن تربوز تو اندر سے لال ہوتا ہے، یہ تو پیلا ہے۔ زارا نے حیرانی سے تصویر دیکھی۔ ہم ملیشیا کے جزیرے لنکاوی گئے تھے، وہاں پھلوں کا باغ دیکھا، ہم نے پیلا تربوز کھایا، کیلے، مینگوسٹین، ڈریگن فروٹ، پپیتا، امرود، انناس اور بہت سے پھل دیکھے اور کھائے۔ دیکھیے بچوں، کچھ پھل ایسے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہوتے، تو میں نے کہا آپ کو تصویریں ہی دکھا دوں۔ مینگوسٹین کی کچھ ایسی شکل ہوتی ہے اندر سے، میں نے بھی کبھی نہیں کھایا۔ یہ دیکھیے ڈریگن فروٹ ایسا ہوتا ہے، ایسا دکھتا ہے کچھ، یہ بھی ہم نے نہیں کھایا۔ باقی تربوز تو آپ نے کھایا ہی ہے، پیلا نہیں صحیح، تربوز تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور انناس پائن ایپل کو کہتے ہیں۔ ہم جب وہاں کے پھلوں کے باغ میں پہنچے تو ٹکٹ لے کر اندر گئے۔ اندر ایک چھوٹے ٹرک میں سیر کے لیے سوار ہوئے، اور بھی لوگ اس میں بیٹھے۔ ٹرک ڈرائیور اور رہنما لڑکی بہت خوش مزاج اور مہمان نواز تھے۔ وہ ٹرک اس فارم کے اونچے نیچے راستوں سے ہوتا ہوا ہمیں پھلوں سے لدے درخت اور پودے دکھاتا چلا۔ رہنما لڑکی یعنی گائیڈ نے بہت محبت سے دوستانہ انداز میں ہر پھل اور درخت کے بارے میں بتایا۔ سارا اب زارا کو تفصیل سے سیر کا حال سنا رہی تھی، وہ جو سیر کر کے آئی تھی جس کی تصویریں دکھا رہی تھی اس کا حال سنا رہی تھی۔ یہ کٹہل تھا، کٹہل پہ کسی نے جان بوجھ کے ایسے چشمہ پہنا دیا تھا کہ دیکھنے میں لگے کوئی انسان ہے، تو یہ مذاق ہوا تھا وہاں پہ۔ اس نے بتایا کہ ہر پھل کے اگانے اور دیکھ بھال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کچھ کو زیادہ پانی اور کچھ کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ پھل تیز دھوپ اور کچھ کم دھوپ میں اچھے پھلتے پھولتے ہیں، اسی لیے انگور کی بیلیں انہوں نے زیادہ پانی والی اور جالی سے ڈھکی جگہوں پر چڑھائی ہوئی تھی۔ انناس کے سر کاٹ کر قطار میں بوئے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 1 سال میں پھل بنیں گے۔ کچھ درختوں کے پھلوں کو پرندوں اور دھوپ سے بچانے کے لیے کاغذ کی تھیلیاں چڑھائی گئی تھیں۔ ایک جگہ ٹرک روک کر انہوں نے ہمیں ہر طرح کے پھل کھانے کا موقع دیا، بہت ہی مزیدار پھل تھے، ہم سب نے شوق سے کھائے۔ وہیں بیٹھے ٹرک ڈرائیور نے ہمیں کیلے کے پتے چیر کر انگوٹھی اور ٹڈا بنا کر دیا۔ یعنی اس نے کیلے کے پتوں کو شیپ دے کے نا ایسے گھما گھما کے کچھ ٹڈا سا بنایا اور انگوٹھی بنائی۔ اوہ تمہیں تو بہت مزہ آیا ہوگا، زارا بولی۔ ہاں بہت، سارا نے کہا۔ چلو آؤ باہر اپنے گھر کے باغ میں کھیلیں، میں نے یہاں بھی بہت سے پودے اگا لیے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ شریفہ، یہ آم، یہ امرود کا پودا ہے۔ دادی جان بتا رہی تھیں کہ شریفہ اور امرود پر تو 1-2 سال میں ہی پھل آ جائیں گے، لیکن آم کے درخت پر آم آنے میں تقریباً 5 سال لگیں گے، سارا نے زارا کو بتایا۔ ہاں ہمارے یہاں بھی ناریل کے 2 درخت ہیں، اور امی نے لیموں اور چیکو کے پودے بھی لگائے ہیں۔ لیموں کے پودے میں اب بہت سے لیموں لگتے ہیں، اور ہمیں بازار سے لیموں لینے ہی نہیں پڑتے، زارا نے سارا کو بتایا۔ وہ دونوں جھولا جھولتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھو سارا، اللہ کی شان، وہ اندر دیکھ رہے ہیں اپنا لینس کی مدد سے، میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے کینوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں۔ شان اپنے ہاتھ میں ایک محدب عدسہ یعنی میگنیفائنگ گلاس لے کر آیا۔
اس نے ایک کینو ہاتھ میں لیا ہوا تھا جو آدھا چھلا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دکھایا اور کہا، یہ دیکھو سارا، اللہ کی شان، اس نے ہمیں یہ رس کتنی اچھی طرح پیک کر کے بھیجا ہے۔ رس کی یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، پھر ان کو چھوٹی پھانکوں میں بیجوں کے ساتھ ایک جھلی میں پیک کیا ہے، جیسے کوئی چھوٹا سا بٹوا ہو۔ بٹوا یعنی پرس۔ ایک اور ان پھانکوں کو ایک پھول کی طرح ایک دوسرے سے ملا کر اس پر ایک جھلی، دوسری موٹی جھلی اور پھر چھلکا چڑھایا ہے۔ ہاں شان، اللہ کا شکر، اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی۔ تو موٹے چھلکے والا کینو، چھلکا اتارا تو پھر یہ جھلی اس کی چڑھی ہوئی ہے، پھر پھانکیں جڑی ہوئی ہیں، پھر ہر پھانک کے اندر چھوٹی چھوٹی رس کی تھیلیاں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے اچھی طرح سے پڑھنا سیکھا۔ آپ لوگ بھی اب مجھے یہ اچھی طرح سے پڑھ کے دکھائیے۔ کچھ اس میں انٹرسٹنگ نام تھے جو ہمارے ملک سے باہر کے کچھ شہر کے یا پھلوں کے نام تھے، تو وہ بھی آپ ٹھیک سے پڑھ کے سنائیے گا۔ تب تک ہم اگلی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔